سچیاں محبتاں از امرہا شے، یہ اس کی 18ویں اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے، ہمارے پڑھے ہوئے ناولز پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور رپلائی کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو کوئی نیا ناول ایسے سننا ہے تو پلیز آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غسان بیٹا، مٹھائی اور پھولوں کا زیور زیرم کو بھیج کر منگوا لو ورنہ اس لڑکے کی تیاری ختم نہیں ہوگی۔ ڈیکوریشن والا بھی تمہارے باپ کو بلا رہا ہے، یہ بھی باتھ روم میں ہے۔ اف، میرے دماغ سے نکل گیا، دیکھو ذرا۔ ابھی ایمان نے بتایا، ایمان اور وردہ کے گھر سے فون آیا تھا، 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ عصر کا وقت بھی گزر رہا ہے، اتنا سب کچھ۔ او گاڈ، ریلیکس امی، سب ہو جائے گا، میں دیکھ لیتا ہوں، اتنی ٹینشن مت لے۔ غسان رضیہ بیگم کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولتا، مسکرا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ تھینک گاڈ امی، آپ مل گئی۔ جہان رضیہ بیگم کو دیکھتا تیزی سے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اور یہ تم تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ وقت دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میں تیار ہی ہونے جا رہا ہوں پر میری پشاوری سینڈل نہیں مل رہی، جہان جھنجھلا کر بولا۔ اچھا چلو میں دیتی ہوں اپنے بچے کو۔ غسان بیٹا ذرا دیکھ لو باہر، رضیہ بیگم مسکرا کر کہتی جہان کے ساتھ چلی گئی۔ غسان مسکراتا لان کی سائڈ پر چلا گیا۔ وردہ الماری سے تقریب میں پہننے کے لیے ڈریس نکالنے لگی جب دروازہ کھولتی مہرو کے ساتھ وردہ کی امی مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ امی آپ؟ وردہ اپنی ماں کو دیکھتی حیرت زدہ رہ گئی۔ سمرین بیگم نے آگے بڑھ کر وردہ کا ماتھا چوما۔ ارے لڑکی ہوش میں آ جاؤ، سچ میں آنٹی ہی ہیں۔ مہرو کی آواز پہ وردہ ہوش میں آتے ہی خوشی سے سمرین بیگم سے لپٹ گئی۔ السلام علیکم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ یہاں کیسے؟ ہمیں تو ابھی تک اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ وعلیکم السلام، بس دیکھ لو، اپنی بچی کے پیار میں اسلام آباد سے واپس کراچی آ گئی۔ سمرین بیگم الگ ہوتی پیار سے گال پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وردہ چشمہ ٹھیک کرتی اپنی ماں کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی؟ چلو بعد میں مل لینا، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، انکل تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہرو اپنے ہاتھ میں تھامے لہنگے، چوڑیاں اور سینڈل کے ڈبے بستر پر رکھتی بولی، ہاتھ سے پکڑ کر اسے واش روم کی جانب دھکیلنے لگی۔ کیا ابو بھی آئے ہیں؟ وردہ ہاتھ چھوڑتی دروازے سے چیختی باہر نکلنے لگی۔ اچانک سامنے انم اور ہمنا نے اس کا راستہ روکا۔ وردہ بروقت رکی ورنہ ٹکرا جاتی۔ السلام علیکم، آپ دونوں کب آئیں؟ وردہ حیران ہوتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، ابھی آئے ہیں۔ اور تم ذرا چلو، تیار نہیں ہونا کیا؟ ایسے ہی گھومتی رہو گی؟ تیار نہیں ہونا؟ چلو جلدی سے، ہمنا بولتی دروازہ لاک کرتی روب سے بولی تاکہ وہ دوبارہ نہ جا سکے۔ پر ہمارے ابو؟ پرور کچھ نہیں، انکل تمہارے ازلان بھائی کے ساتھ مل رہے ہیں، ہمنا نے کہتے ہی اس کے ہاتھ میں لہنگا تھما کر اسے واش روم بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ 10 منٹ دے رہی ہوں، جلدی سے بدل کر باہر نکلو۔ تعبیر، تیار ہو جاؤ بیٹا، ہمیں نکلنا بھی ہے، انوشا بیگم روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ تعبیر ہاتھ میں موبائل تھامے بیٹھی آسام کو میسج کرنا چاہ رہی تھی پر ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انوشا بیگم کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو بیڈ پر پڑے اس کے سامان کو دیکھ رہی ہیں۔ سب بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، اللہ تمہاری زندگی اس سے بھی کہیں گنا زیادہ خوبصورت اور خوشیوں سے بھری رکھے، آمین ثم آمین۔ انوشا بیگم نم آنکھوں سمیت کہتی تعبیر کا ماتھا چومتی تیار ہونے کی ہدایت دیتی چلی گئی۔ تعبیر آنسو پوچھتی موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتی لہنگا اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ آسام تولیے سے بالوں کو رگڑتا ڈریسنگ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد کاٹن کا سفید شلوار قمیض پہنتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یکدم روم کا دروازہ بجا۔ آسام آ جاؤ کہتے ہی ایمان مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ آسام تیار ہو گئے؟ ایمان کی آواز پر آسام نے پلٹ کر اپنی بڑی بھابھی کو دیکھا۔ جی ایمان بھابھی، آپ کو کچھ کام تھا؟ نہیں کوئی کام نہیں، تیار ہو جاؤ تو نیچے آ جانا، تمہارے بھائی بلا رہے ہیں، ایمان مسکرا کر کہتی جاتے جاتے دوبارہ پلٹ کر اس کے قریب آئی۔ آسام، تعبیر اچھی لڑکی ہے نا؟ ایمان سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آسام نے ایک دم گھبرا کر ایمان کو دیکھا۔ کون تعبیر؟ ارے وہی علی انکل کی بیٹی، یاد نہیں؟ ایمان انجان بنتی ہوئی بولی۔ اچھا ہاں دیکھا تو تھا، اب تو کافی وقت گزر گیا، ویسے آپ اچانک اس کا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ آسام بھرپور ایکٹنگ کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں بس یوں ہی، مجھے بہت پسند آئی ہے، ان فیکٹ تمہارے بھائی کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ خیر چلو تم تیار ہو جاؤ، ایمان کہتی باہر جاتی ہلکا سا دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی جو اکیلے کھڑا مسکرا رہا تھا۔
مطلب میڈم پسند آ ہی گئی۔ آسام خوشی میں خود کلامی کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایمان مسکراتی آہستہ سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ ایمان ساڑی پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئی لینس لگا رہی تھی۔ ابھی ایک آنکھ پر ہی لگا تھا جب ڈریسنگ روم میں غسان بلیک 3 پیس سوٹ پہنے خوشبوؤں بکھیرتا مسکراتا ہوا چلتا سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائپ کرنے لگا۔ ایمان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اسے دیکھے بنا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ایمان نے جلدی سے دوسری آنکھ پر آئی لینس لگایا، پھر چلتی ہوئی سینے پر ہاتھ باندھے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ایسے مت گھورو، تمہارا دیور میرا دماغ خراب کر رہا ہے۔ غسان میسج ٹائپ کرتا اسے جواب دیتا آگے بڑھ کے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتا موبائل پاکٹ میں ڈالتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایمان، ہمارے رشتے میں شک کو کبھی درمیان میں مت آنے دینا ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ غسان سنجیدگی سے اسے کہہ کر ماتھے کو چومتا روم سے جانے لگا۔ ایمان کو احساس ہوا وہ غسان کو ہرٹ کر گئی۔ غسان دروازہ کھولتا روکتا پلٹ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر گلا کھنگار کر بولا، ویسے بہت حسین لگ رہی ہو مسز غسان۔ غسان کے کہتے ہی ایمان تیزی سے اس کے قریب آ کر اپنے کانوں کو پکڑتی سوری بول کر سر جھکا گئی۔ اٹس اوکے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرد پر اندھا بھروسہ کرو، پر یہ جو شک ہے نا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ غسان ہاتھ سے اس کا گال سہلاتا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ زرم کار پورچ میں کھڑا ارحان سے مل رہا تھا۔ سمل کار سے نکلتی اپنی امی اور پاپا سے ملی۔ اتنے میں اندر سے سب بھائی بھی استقبال کے لیے آ گئے۔ ماشاءاللہ پاپا دیکھیں تو چھوٹی چڑیا آج تو بڑی بڑی لگ رہی ہے، جہان سمل سے ملتا ہمدانی صاحب سے بولا۔ اور خوبصورت بھی جہان بھائی، سمل گھور کر بولی۔ ہاں بھئی خوبصورت تو میری گڑیا ہے ہی، غسان نے ہنسی روک کر سر پہ پیار کرتے کہا۔ سنا، سمل نے ارحان کو اترا کر کہا۔ ارحان نے آئی برو اچکا کر ایک آنکھ دبائی۔ سمل سٹ پٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ابھی سب باتیں ہی کر رہے تھے جب ایمان کے گھر والے بھی آ گئے۔ وردہ نے آج چشمے کی جگہ لینس لگائے ہوئے تھے۔ گرے کلر کا لہنگا سنبھالتی مہرو اور ایمان کی بہنوں کو حفقی سے دیکھا، جنہوں نے آج زبردستی اسے خود تیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو ہماری بیٹی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، رضیہ بیگم وردہ کو دیکھتی پیار کرتی ہوئی بولی۔ جہان بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو جانے والی تھی، آج پھر یہ سب فیملی بھی واپس آ گئی۔ جہان خود کلامی کرتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا جب وردہ کے والدین جہان سے گرم جوشی میں ملے۔ چلیں سب اندر چل کر بیٹھتے ہیں، ہمدانی صاحب مسکرا کر کہتے سب کو لیے اندر بڑھ گئے۔ جہان سب سے نظر بچاتا غسان کی جانب بڑھنے لگا۔ جب احسن صاحب کی آواز پر بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتا ان کی جانب بڑھ گیا۔ اب چائے بنا لیں اور رانی تم ریفریشمنٹ کا سامان سیٹ کر لو جلدی، مغرب سے پہلے پہلے سب ہلکا پھلکا کھا لیں، پھر منگنی کی رسم بھی ہونی ہے۔ صبح سے سب کام میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ جی ایمان باجی، میں کر دیتی ہوں، رانی اس بات میں سر ہلاتی پلیٹس نکالنے لگی۔ ایمان رانی اور اس کی ماں کو ہدایت دیتی افرا بیگم کے پاس جا بیٹھی۔ جہان الجھا الجھا احسن صاحب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ایمان بھابی، بھائی بلا رہے ہیں، علی انکل کی فیملی آ گئی ہے۔ زرم تیزی سے ایمان کے قریب آ کر ہلکی آواز میں بولتا خود بھی باہر نکل گیا۔ ایمان اپنی ماں کو بتاتی ساڑی کا پلو سنبھالتی چلی گئی۔ ایمان جیسے ہی باہر آئی سمل اور تعبیر کو ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکراتی ہوئی غسان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو بتائیے ذرا میری بھابھی بنتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ سمل تعبیر کے کان میں شرارت سے پوچھنے لگی، جو اس کی بات سنتے شرماتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آسام لان میں کھڑا تعبیر کو دیکھ رہا تھا جو سب کے ساتھ اندر بڑھ رہی تھی۔ لان میں مہمانوں کا انتظام تھا، چھوٹا سا سٹیج بھی بنوایا گیا تھا۔ سب کو اندر بڑھتا دیکھ کر آسام بھی جلدی سے پیچھے گیا۔ مغرب کے بعد مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ جہان اور آسام کو سرپرائز دینے کے لیے ان سے چھپایا گیا تھا، صرف تعبیر کو علم تھا، وردہ بھی ابھی نہیں جانتی تھی۔ زرم رکو ذرا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی نہیں آسام بھائی، میرے دوست آئے ہیں، آتا ہوں، زرم کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ یہ بھی چلا گیا، بھائی بھی اتنے بیزی ہو گئے۔ جہان چڑھتا خود بھی لان سے نکل گیا۔ کیمرہ مین ولیمے کے کپلز کی فوٹو شوٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ کافی دیر بعد غسان ایمان کے کان میں سرگوشی کرتا اشارے سے روکتا ہمدانی صاحب کی جانب بڑھ گیا۔ پاپا 9 بجنے والے ہیں، رسم کر لینی چاہیے۔
ہاں میں ابھی احسن صاحب سے یہی کہہ رہا تھا، ہمدانی صاحب کہتے وردہ اور تعبیر کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کا بے حد شکریہ میرے بچوں کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہمدانی صاحب کی آواز لان میں گونجی، یکدم سب اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جہان اور عصام دونوں ساتھ کھڑے تھے۔ آج بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، خاص کر میرے لیے، تو کیوں نہ اس خوشی کے موقع کو یادگار بنایا جائے، ہمدانی صاحب نے کہہ کر جہان اور عصام دونوں کو اسٹیج پر بلایا۔ وردہ اور تعبیر دونوں کو ان کے ساتھ لا کر کھڑا کیا۔ میں آج اپنے دونوں بیٹوں کی منگنی کرنے جا رہا ہوں۔ ہمدانی صاحب کے کہتے ہی دونوں نے جھٹکے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ دونوں کے کانوں میں یہی الفاظ گردش کرنے لگے، جبکہ وردہ الگ اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ابھی تک شوق میں تھے۔ یہی حال وردہ کا تھا، سب خواب سا گمان لگ رہا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سمل جہان اور عصام کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ کیا واقعی جو ابھی پاپا نے کہا سچ ہے؟ پر کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ جہان جب سے کہتا تعبیر کو دیکھنے لگا، جو وردہ کے ساتھ کھڑی سر جھکائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جہان کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی۔ کیا وہ جو سوچ رہا تھا اگر وہی سچ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا انکار کر سکے گا؟ جہان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی جب ارحان نے کندھا تھپ تھپا کر کہا، سمل بعد میں پہلے دلہے میاں کو ان کی دلہنیا کے پاس لے جاؤ، رسم کرنی ہے۔ ارحان کے کہتے ہی سمل دونوں بھائیوں کو ہاتھ پکڑتی وردہ اور تعبیر کے پاس لے گئی۔ آسام معاف دماغ کے ساتھ تعبیر کو دیکھ رہا تھا۔ جہان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ سمل نے جہان کو وردہ کے ساتھ بٹھایا۔ جہان کا سارا غصہ اور تناؤ ختم ہوتا چلا گیا۔ گردن موڑے وہ وردہ کو دیکھنے لگا، جو جہان کے بیٹھتے ہی مسکرانے لگی۔ وردہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بعد میں دیکھ لینا دونوں ایک دوسرے کو، ایمان جھک کر کہتی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آسام کو بھی تعبیر کے ساتھ بٹھایا۔ آسام نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ تھینک یو ایمان بھابی۔ تھینک یو مجھ سے نہیں، زرم سے کرو، اسی نے سب بتایا ہے۔ ایمان آہستہ آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر بولی۔ آسام کہا لگاتا زور سے ہنسا، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے جہان وردہ کی رسم ہوئی، پھر آسام اور تعبیر کی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ منگنی کے بعد گروپ فوٹو بن رہی تھی۔ تصویر کے طویل سلسلے کے بعد کھانا لگ گیا۔ ایمان اندر آتی اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی جب غسان کی آواز پر پلٹی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ غسان قریب آ کر ماتھا چھو کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ لاؤنج میں اس وقت دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایمان اس کے یوں فکر کرنے پر مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ کر دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ کر آنکھیں موند گئی۔ میں بالکل سے بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، چلیں کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایمان سر اٹھا کر ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر بولی، جب کلک کی آواز کے ساتھ فلیش لائٹ بھی چمک کر غائب ہوئی۔ ایمان تیزی سے پیچھے ہوتی گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے غسان سے شیطان کی ٹولی کی اچھی خاصی شامت آتی۔ جہان عصام نے زرم کو دبوچا، جبکہ سمل نے دونوں مٹھیوں میں سر کے بال پکڑ کر ہلکے ہلکے جھٹکے دیے۔ یو ایڈیٹ، فلیش لائٹ آف کیوں نہیں کی؟ سب کو پھنسا دیا۔ سمل چھوڑو۔ ایمان جلدی سے جا کر چھڑوانے لگی۔ ارحان کہا ضبط کرتا ویڈیو بنا رہا تھا۔ سمل مت چھوڑنا، میری تازہ تازہ منگنی ہوئی ہے، منگیتر کے سامنے اگر میری بے عزتی ہوئی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آسام ہلکی آواز میں چھپا کر بولا، جیسے پیچھے کھڑی تعبیر نے بخوبی سنا تھا۔ یا اللہ، کیسے بہن بھائی ہیں ظالم۔ احسان فراموش، ایک تو میں نے محبت کرنے والوں کو ملوایا، میری شہزادی ملنے سے پہلے ہی مجھے گنجا کرنے لگے ہو۔ بھائی پلیز آپ بچا لیں۔ زرم زور زور سے چیخ رہا تھا۔ غسان کے دل کو کچھ ہوا، جھٹ سے غصے سے دھاڑا، چھوڑو اسے۔ غسان کی دھاڑ پر جلدی سے سب نے اسے چھوڑا۔ بالکل صحیح کیا، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تعبیر بولتی زرم کے قریب آتی آسام کو گھورنے لگی۔ سنیں، سٹاپ، زرم چلو سب باہر۔ غسان زرم کی بات کاٹتا گھورنے لگا۔ سب سر جھکائے باہر نکلے۔ غسان نے سمل کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ سوری بچہ۔ سمل نے پلٹ کر اسے بھائی کو دیکھا۔ ارحان مسکرا کر قریب آیا۔ بھائی آپ کو لگتا ہے میں اتنی سی بات پر آپ سے ناراض ہو جاؤں گی؟ سمل کی بات پر غسان نے مسکرا کر سمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، اور جو مجھ سے ہر وقت روٹھی رہتی ہو بتاؤں بھائی کو؟ ارحان دھمکی دیتا بولا۔ بتا دیں، سمل کندھے اچکاتی مسکرا کر کہتی۔ ایمان کا ہاتھ پکڑتی لاؤنج سے نکل گئی۔ ارحان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ سوری ارحان، وہ
ارے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ارحان تیزی سے غسان کی بات کاٹتا ہوا شرمندہ ہو گیا۔ رات 1 بجے تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو ہر کسی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ جہان اپنے بیڈ پر درمیان میں لیٹا تھا، دائیں بائیں آسام اور زرم لیٹے چھت پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ جہان ایسا لگ رہا ہے جیسے سب خواب ہو۔ آسام ہاتھ سامنے کرتا اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، سیم ٹو سیم میری بھی یہی حالت ہو رہی ہے۔ سب کتنی اچانک ہو گیا۔ ابھی تو میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا چشمش کے جانے سے آخر مجھے دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ زرم جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا، کوہنی کے سہارے دونوں کی طرف رخ کر کے لیٹتا انہیں گھورنے لگا۔ آپ دونوں پکے والے احسان فراموش ہیں، ایک بار بھی کہیں سے میرا ذکر نہیں لائے کہ یہ سب ہمارے چھوٹے بھائی کی وجہ سے ہوا۔ چلو میرا نہ صحیح، سمل کا، بھائی کا یا ایمان بھابھی کا کسی ایک کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ نوابوں کو اتنا کچھ خواب لگ رہا ہے، واہ۔ زرم جل کر ہفکی سے بولتا روحان سا ہونے لگا۔ جہان اور اسام نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہان نے آگے بڑھ کر زور سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں یار۔ جہان اسے دباتا ہوا، اسام بھی کہکہا لگاتا ان سے چپک گیا۔ پورے روم میں جہان اور اسام کا کہکہا گونج رہے تھے جبکہ زرم کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ سمل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ ارحان چینج کر کے آتا بیڈ پر لیٹتا، بلینکٹ لیتا لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دو، نیند آ رہی ہے مجھے، ارحان آنکھیں موندتا بولا۔ سمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آج نیند کیسے آ رہی ہے؟ سمل حیران ہوتی پوچھنے لگی۔ ارحان نے انسنی کرتے تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ دیا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ پر کیوں؟ سمل کہتی قریب آ کر بیٹھی۔ ارحان اس کے بیٹھتے ہی تکیہ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں فکر ہے میری؟ بالکل ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہوں، سمل کندھے اچکا کر کہتی مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ارحان اس کی بات سنتے ہی اٹھ بیٹھا، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں نے اس وقت منع کیا تھا اس آدمی سے بات مت کرنا، اور تم مجھے جیلس کرنے کے لیے اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ ارحان گھور کر کہتا فاصلہ کم کرنے لگا۔ سمل سنتے ہی ہنسنے لگی۔ ہنسو مت، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ ارحان آنکھیں دکھاتا گردن پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے اور نزدیک کر گیا۔ بوڑھے انکل سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمل اس کی اتنی نزدیکی میں شرماتے ہوئی بولی۔ ہاں ہوں گا ناراض، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ ارحان کی آواز جذبات سے بھاری ہوتی چلی گئی۔ ہمنا کچن کی لائٹ بند کرتی اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وردہ کے روم کی لائٹ جلتی دیکھ کر دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ ہمنا اپی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ آپ لو جی، یہی میں تم سے پوچھنے آئی ہوں، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ جہان سے بات ہو رہی تھی، ہمنا بھویں اچکاتی شرارت سے بولی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ابھی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ ان کے پاس بلی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جان بوجھ کر بلی اٹھا کر میرے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پلیز آپ اسے سمجھائیں کہ بلی کو بیچ دیں یا کسی اور کو دے دیں۔ وردہ چشمہ ٹھیک کرتی معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی۔ ہمنا تو پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر کہکہا لگاتی بیڈ پر گر گئی۔ اف اللہ یار، مطلب تم ایک بلی کی وجہ سے اب تک سوئی نہیں؟ واہ یار، لوگ منگنی کے بعد حسین حسین خواب دیکھتے ہیں اور تم ایک بلی کی وجہ سے اتنی پریشان ہو۔ مجھے لگتا ہے ڈر تو اس میں میرا کیا قصور؟ وردہ منمنائی۔ ہمنا نے اٹھ کر اس کے گال کو زور سے چوما۔ سو سویٹ۔ اس گمبھیر مسئلے کو اس کے ساتھ تم خود ڈسکس کر لینا۔ ابھی سو جاؤ، میں جاتی ہوں، جنت میڈم نے ورنہ مون کو بھی جگا دینا ہے۔ ہمنا بیگم ہنس کر کہتی چلی گئی، جبکہ وردہ نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ بے وقوف، ان کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا جہان کو کہتی۔ اف، اب اگر سب کے سامنے یہ بات بتا دی تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ وردہ خود کو کوستی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر جہان ایمان کے ساتھ بیٹھا وردہ سے ملنے کے بہانے بنا رہا تھا۔ بڑوں کو چھوڑ کر سب کی توجہ ان دونوں کی طرف تھی۔ جہان بھائی، آپ ایمان بھابھی کے کان میں کیا خسر پسر کر رہے ہیں؟ زرم مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ جہان گھبراتا ہوا سیدھا ہوا۔ تمہیں کیا کچھ بھی کروں، میری بھابھی ہے، میری مرضی۔ جہان گھورتا چبا چبا کر بولتا ناشتہ کرنے لگا۔
سب سر نیچے کیے مسکراہٹ چھپانے لگے۔ اس سے پہلے زرم کوئی جواب دیتا دادی کی گھوری پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چپ ہوتا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ آسام اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھنے لگا۔ دونوں یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں کار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ اکا دکا ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ ٹھیک ہوں اور ہوش؟ تعبیر کے کہنے پر آسام آہستہ سے ہاتھ تھامتا مسکراتے ہوئے بولا۔ تعبیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہوش ہوں، سرگوشی میں کہتی وہ اپنا ہاتھ آسام کے ہاتھ سے نکالنے لگی۔ آسام نے مسکراتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں چلتی ہوں پھر۔ ٹھیک ہے ڈرپوک لڑکی، میسج کروں گا، آسام اس کے سر پر چپت لگا کر بولا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، تعبیر اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تو بہت بہادر ہو۔ آسام پھر ہاتھ پکڑنے لگا۔ تعبیر تیزی سے قدم پیچھے لیتی دوڑ لگا گئی۔ آسام کہا لگاتا خود بھی بڑھ گیا۔ چشمش، نہ سلام نہ دعا، تم تو ایسے بھاگ رہی ہو جیسے جانتی ہی نہیں۔ جہان وردہ کے راستے میں آتا مسکراتے ہوئے بولا۔ ایمان کو آج زبردستی اس کے گھر ملوانے لایا تھا، پر سچ تو یہ تھا کہ اپنی منگیتر سے ملنے کا بہانہ بنایا تھا۔ السلام علیکم، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ وردہ جہان کے ہاتھ میں پکڑتی خوبصورت سی باسکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ کے کہنے پر جہان نے صدمے سے اسے دیکھا۔ میں تم سے ملنے کے لیے کار چلا کر آیا ہوں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ اتنا گبرو جوان نظر نہیں آیا۔ خیر تمہارا قصور نہیں ہے، یہ جو چشمہ لگا کر گھوم رہی ہو نا، اس پر دھول آ گئی ہے، ذرا اس باسکٹ کو پکڑو، بلکہ یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ جہان ایک ہی سانس میں کہتا باسکٹ اس کی جانب بڑھانے لگا۔ وردہ نے اب کی بار نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، زور سے نہیں کو لمبا کھینچتی اندر بھاگی۔ جہان بیچارہ حیرت سے اسے بھاگتا دیکھ کر پھر چھوٹی سی باسکٹ میں ڈھیر ساری چاکلیٹ میں سے ایک نکال کر ریپر کھولتا کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے کھانے لگا۔ وردہ سونے جیسے ہی روم میں آئی، بیڈ پر گلاب کا بوکے اور وہی باسکٹ پر دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، قریب آتے ہی بوکے اٹھا کر اپنے پوروں سے چھوتی، مسکرا دی، پھر ناک کے قریب لاتی سانس لیتی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ یکدم باسکٹ کا خیال آیا تو بوکے رکھتی ڈرتے ڈرتے کھولنے لگی۔ جلدی سے کھولتی دیکھ کر اسے افسوس ہونے لگا کہ کیا ہو جاتا اگر سامنے کھول کر دیکھ لیتی۔ کچھ سوچتی جلدی سے موبائل میں کیمرہ کھولتی، چاکلیٹس اور بوکے کے پکس لے کر جہان کو واٹس ایپ کی۔ سوری اینڈ تھینک یو سو مچ، ساتھ میں جلدی سے دل کا بھی ایموجی بھیج دیا اور رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جہان کا میسج آیا، چشمش تھینکس مل کر کرنا، ساتھ ہی آنکھ مارنے والا ایموجی دیکھ کر وردہ شرماتی ہوئی آف لائن ہو گئی۔ دوسری طرف جہان ہنستا اسکرین کو چومتا سونے لگ گیا۔ ایمان ایک کپ چائے بنا دو پلیز، غسان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا بولا۔ ایمان جی اچھا کہتی کچن کی جانب بڑھی۔ جب زرم آتا غسان کے ساتھ بیٹھتا، سر اس کے کندھے پر رکھ کر بولا۔ کیا ہوا؟ بور ہو رہا ہوں بھائی، موٹی چھپکلی بھی نہیں ہے، جہان بھائی اور آسام بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ تو بس عزت ہی عزت کرتے رہتے ہیں، کالج کے دوست، ان سے تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی نازک سی شہزادی اپنے لیے ڈھونڈ لوں۔ زرم آنکھ بند کر کے مزے سے بولا۔ آسام نے آتے ہی اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ اوئی ماں، کون ہے؟ زرم ہوش میں آتا بڑبڑا کر سیدھا بیٹھتا ہوا بولا۔ غسان چپ بیٹھا مسکراہٹ ضبط کر کے صرف دیکھ رہا تھا۔ زرم کے مسخرے پن سے سب واقف تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بھیڑیے کو شہزادی نہیں ملتی، لیکن نہیں، دماغ ہے ہی کہاں تمہارے پاس؟ آسام چڑھانے والے انداز میں بولتا ہنسا۔ بھائی سن رہے ہیں؟ زرم اسے گھورتا غسان سے شکایت لگانے لگا۔ اوئے مرد بنو یار، کیا لڑکی کی طرح ہر وقت بھائی بھائی کرتے رہتے ہو؟ آسام اس سے زج کرنے لگا۔ آپ نے مجھے کہا؟ بچ جائیں اب۔ زرم جذباتی ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ آسام اس کا ارادہ بھانپتے ہی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے ہوئے بھاگے۔ غسان دونوں کو دیکھتا ہنسنے لگا۔ آئے ہائے، کون سی آفت آ گئی ہے، بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ دادی آواز سنتے سینے پر ہاتھ رکھ کر رضیہ بیگم سے بولی، جو بس مسکرا دیں۔ آپ کی چائے۔ ایمان آتی چائے کا کپ دیتی واپس جانے لگی، جب دوسرے ہاتھ سے اسے روکتے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ایمان مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زرم اور آسام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہاں گئے؟ ایمان نظر دوڑاتی ہوئی پوچھنے لگی۔
اوپر روم میں جب دونوں ساتھ ہوں تو چین سے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ غسان بتا کر ریموٹ سے LCD آن کرتا نیوز چینل لگاتا دیکھنے لگا۔ یہ تو ہے، ایمان ہنستی غسان کے سر کے بال خراب کرتی جلدی سے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ ارحان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کی شریک حیات نکسک سے تیار کھڑی اپنے دوپٹے کو شرارے کے ساتھ سیٹ کر رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر آئینے میں آنے والے عکس کو دیکھا تو خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ کر اس کے نزدیک جانے لگی۔ بلیک اینڈ ریڈ کلر کے شرارے میں ارحان کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ مسز ارحان، آج تو آپ غضب ڈھا رہی ہیں، ارحان پیار سے کہتا کمر سے پکڑتا اسے نزدیک کرتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ سمل نظر جھکا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے دوبارہ نظر اٹھا کر حفکی سے دیکھنے لگی۔ یہ اچانک موسم کیسے بدل گیا؟ ارحان مذاق کرتا اس کے یکدم بدلتے تیور دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہے، دیکھے ذرا میرے وجود کو کتنی موٹی ہو گئی ہوں، میرے اتنے پیارے پیارے ڈریس مجھے نہیں آ رہے۔ بچہ بس آگے کچھ مت بولنا، اور تم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی ہی کیوں ہو؟ مت دیکھا کرو، جب دیکھو آئینہ دیکھ کر شروع ہو جاتی ہو، تربوز بن گئی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تم بس میری نظر سے خود کو دیکھو، کتنی پیاری لگتی ہو میری فٹ بال۔ ارحان کہتا ہوا زور سے گال چومتا بھاگا، جبکہ سمل مٹھیاں بیچتی غصے سے اس کے پیچھے گئی۔ ایمان بھابی، ایمان بھابی۔ زرم گود میں 1 سال کا سرخ و سفید گول مٹول زرغون کو چپ کرواتا تیزی سے روم کی طرف بڑھا جس کے نین نقش باغ پر تھے، جبکہ گال کے دائیں طرف ڈمپل اپنی ماں سے ملا تھا۔ غسان جو ویسٹ کوٹ پہن رہا تھا اپنے بیٹے کے رونے کی آواز پر ویسٹ کوٹ جلدی سے پہنتا دروازہ کھول کر نکلا۔ زرم نے بروقت رک کر ایک قدم پیچھے لیا۔ ارے یار آرام سے، غسان کے کہتے ساتھ اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ میرا شہزادہ بچہ چاچو نے رلا دیا، ابھی پٹائی کرتا ہوں۔ غسان نے زرغون کے پھولے پھولے سرخ و نرم گال چومے۔ زرغون چپ ہونے کی بجائے زور زور سے رونے لگا۔ بھائی آپ کے پاس آ کر تو وہ ڈر ہی گیا۔ زرم نے ہنستے ہنستے غسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہی ہے، پر پتہ نہیں رونے پہ تم پر کیسے چلا گیا۔ ارے میرا بچہ چپ ہو جاؤ، کیوں اپنی ماں کی طرح تنگ کر رہے ہو یار؟ غسان اسے گھور کر کہتا روتے ہوئے بیٹے کو چپ کرانے لگا۔ ایمان چٹکی سے اپنا شرارہ پکڑے سیڑھیوں پہ کھڑی غسان کی آخری بات پر اسے گھورنے لگی۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، لائیں دیں ادھر مجھے، ایمان حفقی سے کہتی دونوں بازو اس کے سامنے پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ غسان زرم کو کنکھیوں سے دیکھتا زرغون کو اسے دینے لگا۔ ایمان جھپٹ کر لیتی اس کی کمر سے ہلاتی ان دونوں کو باری باری گھورنے لگی۔ اب چلے بارات لے کر جانی ہے، میں بلانے ہی آئی ہوں، لیکن آپ نہ، ایمان منہ بناتی نیچے جانے لگی۔ ابھی چلے بھائی، ایمان بھابی غصے میں ہے، زرم سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہو، لگتا ہے ناراض ہو گئی، غسان گدی دباتا بے چارگی سے کہتا اس کے ساتھ لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ میرے بچے بالکل شہزادہ لگ رہا ہے، رضیہ بیگم دونوں کو دیکھ کر بولی۔ ماشاءاللہ بالکل، جاؤ ذرا کچن سے مرچیں تو لے کر آؤ، نظر تو اتار دوں، دادی مسکراتی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ رضیہ بیگم کو مرچیں لینے بھیجا۔ لاؤنج میں گھر کے سب افراد بینکویٹ ہال جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جہان اور آسام دونوں کی آج شادی تھی، یہ بھی دونوں کی اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ ہی شادی ہو رہی تھی۔ سب تیار ہیں تو چلنے کی کریں، وقت پہ پہنچ سکے، ہمدانی صاحب مسکراتے ہوئے بولتے زرغون کو ایمان کی گود سے لیتے باہر نکل گئے۔ رات 8 بجے بارات ہال پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے اگر گر گئی۔ ڈھول پہ سمل سب کے ساتھ لڈی ڈالنے لگی جب ارحان اسے ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے کر جا کر ڈانٹنے لگا۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، کیا اگر بیچاری زمین کو چوٹ لگ جاتی تو؟ اس سے پہلے سمل کوئی جواب دیتی زرم مسکراہٹ دباتا مصنوعی فکر مندی سے کہنے لگا۔ سمل نے پلٹ کر اسے گھورا۔ تم ہو ہی بدتمیز، اللہ کرے موٹی لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ استغفر اللہ، کیسی بہن ہو، اپنے بھائی کو بددعا دے رہی ہو۔ ویسے اگر موٹی مل بھی گئی تو میں اسے صبح صبح واک پر لے کر جایا کروں گا، وہ صبح صبح میں اور وہ سنسان سڑک۔ زرم مزے سے بولتا دونوں کو حیران چھوڑتا سمل کے ماتھے پر پیار کر کے سب لڑکوں کے ساتھ بھنگڑا کرنے بھاگا۔ پاگل لڑکا، ارحان چلیں۔ سمل ہلکا سا مسکراتی ارحان کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتی اندر بڑھ گئی۔
جہان اور اسام کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد وردہ اور تعبیر کو بھی اسٹیج پر لایا گیا۔ مووی اور تصویروں کے کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ نکاح کے بعد دوبارہ مووی بننے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہان بھائی تیار ہو جائیں، موٹی چھپکلی اور ایمان بھابھی ڈاکو بنی یہیں آ رہی ہیں، زرم رازداری سے بولا۔ ابے میں نے پہلے ہی رسم کے لیے پیسے رکھ لیے ہیں، جہان نے کہہ کر اسے تسلی دی۔ زرم اس کی بات سنتے ہی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ واہ جہان بھائی، آپ تو بڑے کوئی بیوقوف ہیں، مطلب پہلے ہی دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں تو اس میں کیا ہے، اب ان کا حق ہے یار۔ افسوس مانا کہ حق ہے، لیکن اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے، زرم اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ضرور، لیکن اس کی حالت ہے نیچے بیٹھنے کی، دادی نے بھی کہا۔ خیر تم جانتے نہیں ہو، سمل کو جوش میں آ جاتی ہے، محترمہ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ یہ رسمیں اپنے دوستوں کی حیثیت سے کرے گی۔ اچھا نہ سمجھ گیا۔ زرم اپنے ارد گرد لڑکیوں کو دیکھتا جہان کو چپ کرواتا آسام کے پاس چلا گیا۔ جہان کی جیب خالی کرنے کے بعد دونوں اپنے گینگ کو لے کر آسام کی طرف آئیں، جو پہلے ہی پیسے اپنے والیٹ سے نکال کر زرم کے حوالے کر چکا تھا۔ سمل نے آتے ہی آسام کے سامنے گلاس آگے کرتے آنکھ سے جیب کی طرف اشارہ کیا۔ آسام نے گلاس تھام کر زرم کو دیکھا۔ چیک یا سکے چلیں گے؟ زرم معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ جب اس کی بات سنتے تعبیر کی کزن بول پڑی۔ نہیں، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں صرف کیش چاہیے۔ زرم نے آواز کی سمت دیکھا جو ایمان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ زرم کے متوجہ ہونے پر حورین سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زرم اس کے اس طرح کرنے پر مسکرانے لگا۔ سمل نے ہاتھ بڑھا کر زرم کی چٹکی کاٹی۔ اوئے لڑکی، تم تو خون خرابے پر اتر آئی۔ زرم بمشکل اس سے نظر ہٹا کر سمل کو گھور کر بولا۔ ہاں تو پھر نکالے پیسے؟ حورین مسکراہٹ دباتی بول پڑی۔ ٹھیک ہے لے لو۔ زرم اسے دیکھتا پیسے اس کی طرف بڑھانے لگا۔ آسام کو حیرت ہوئی جو اسے زبردستی پیسے لے کر اتنی آسانی سے نہیں دینے والا تھا، وہ اچانک ہی اتنی جلدی مان گیا۔ حورین نے پہلے اسے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ لیتی، ایمان نے جلدی سے پیسے لے کر مٹھی بند کر لی۔ بہت شکریہ، تم بھی اتنی جلدی مہربان ہو گئے، ایمان کہتی سب کو لیے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ زرم کی شکل دیکھ کر غسان، ارحان کے ساتھ جہان اور آسام نے بھی چھت پھاڑ قہقہا لگایا۔ یار کتنی پیاری لڑکی ہے، سرگوشی کرتا جھٹ تعبیر کے ساتھ بیٹھتا اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آخر اپنی شہزادی جو مل گئی تھی۔ یہ بھائی کہاں ہیں؟ اف، اور سنو چشمش، دیکھو ذرا بھائی نظر آ رہے ہیں کہیں؟ جہان جھنجھلا کر سرگوشی کرنے لگا۔ آپ خود دیکھیں، ہم تو چشمش ہیں، وردہ ناک چڑھا کر کہتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ ارے یار یہ تو میں پیار سے کہہ رہا ہوں، تمہیں پتا ہے رخصتی کب ہوگی؟ جہان بے چینی سے بولا۔ وردہ اس کی بے چینی دیکھتی شرمانے لگی۔ کتنا عجیب لگے گا آپ کو، شرم بھی نہیں آئے گی یہ سوچتے ہوئے؟ اس میں شرم والی کیا بات ہے، میں تو تمہیں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ جہان جھک کر بولتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وردہ گھبرا کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ بے شرم۔ آسام تعبیر کا ہاتھ تھامتے بیٹھا اس کی جانب جھکتا سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ غسان مسکراتا اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جب ایمان پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ ساتھ ایمان ناراضگی بھلائے بازو پکڑتی مسکرا کر بولی۔ غسان نے اسے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر ایمان کا ایک کان پکڑ لیا۔ سوری مسز، گھر پہ جو ہوا، لیکن کیا یہ سچ نہیں تھا کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، وقت نہیں دیتی، نہ ہی پاس آتی ہو؟ غسان محبت سے بولا۔ ایمان گھورتی مسکراہٹ دباتی پیچھے ہوئی۔ جھوٹ اچھا بولتے ہیں، پیچھے ہوں سب دیکھ رہے ہیں، کچھ شرم کریں، تمہیں دیکھتے ہی پتہ نہیں شرم کہاں چلی جاتی ہے۔ ذرا ہوش میں آ جائیں بھائی، آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، کہنے کا بول رہے ہیں۔ ارحان گلا کھنگار کر بولتا مڑ گیا۔ اف، دیکھو ذرا، تھوڑا رومانس بھی نہیں کر سکتے؟ اب غسان ایمان کا ہاتھ دبا کر کہتا چلا گیا۔ سمل ہونہار نظروں سے زرم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گود سے بہانے سے زرغون کو لے کر چلے گئے تھے۔ ابھی بتاتی ہوں، سمل بڑبڑاتی آگے بڑھی۔ زرم بیٹا بچ جاؤ تم تو، سمل قاتلانہ انداز میں اس کی طرف آ رہی تھی۔ ارحان کے بتاتے ہی زرم کو زرغون کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا۔ جلدی سے موبائل کوٹ میں رکھتا زرغون کو لیے دوستوں کی طرف بھاگا۔ ارحان آپ لے کر آئیں اس سے زرغون کو۔ سمل ارحان تک پہنچتی تپ کر بولی۔
یار تم دونوں کیا بچوں کی طرح کرتے رہتے ہو، ہنسے مت، ایمان بھابھی سے ابھی لیا تھا میں نے اسے۔ اچھا بابا لاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ جا کر، غسان بھائی کو دیکھو بلا رہے ہیں۔ ارحان غسان کو دیکھتا اسے بتا کر زرم کی طرف بڑھ گیا۔ سمل پلٹ کر اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ 11:30 تک رخصتی ہوئی۔ اب کی بار دادی نے سختی سے سب کو بول دیا تھا فضول کے مشورے اپنے پاس رکھیں، دلہا دلہن سب کے ساتھ ہی گھر تک جائیں گے، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ زرم حرین کو حسرت سے دیکھتا کار میں بیٹھا۔ سب کے بیٹھتے ہی سبھی کارز گھر کی جانب گامزن ہو گئی۔ جہان وردہ کا ہاتھ پکڑے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ پلیز رونا بند کرو ورنہ سوچ لو میں بلی سے نہیں ڈرتا، جہان اس کے کان کے قریب آ کر بولا۔ وردہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ سرخ جوڑے میں سجی سوری بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ورنہ غسان بھائی کو آپ کی شکایت کر دیں گے، وردہ منہ بنا کر کہتی دھمکی دینے لگی۔ بہت تیز نہیں ہو گئی تم، جہان آنکھیں دکھا کر بولا۔ وردہ ناک چڑھاتی باہر دیکھنے لگی۔ ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچے تھے جب آسام تعبیر کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر تعبیر کے آنسو پہنچے۔ تعبیر نے گردن گھما کر آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ رو مت، میں بھی تو اب تمہارا اپنا ہی ہوں، آہستہ سے کہتے آسام نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تعبیر اس کی بات سنتے ہی دھیرے سے مسکراتی سے دیکھنے لگی۔ ویسے ایک بات کہوں تم سے، آسام اسے دیکھ کر بولا۔ کہیں، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں خوش ہوں بہت کہ تم میری ہو گئی، آسام محبت بھرے لہجے میں کہتا مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تعبیر اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لگی۔ گھر پہنچتے ہی بہت شاندار طریقے سے دونوں کپلز کا استقبال ہوا۔ مووی اور رسموں کے بعد دونوں دلہنوں کو روم میں بھیج دیا گیا، جبکہ جہان اور آسام دوستوں کے پاس ڈرائنگ روم میں تھے۔ ایمان زرگون کو سلانے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وردہ بیٹھی روم کا جائزہ لے رہی تھی جب جہان اندر داخل ہوا۔ وردہ اسے دیکھتی بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، تم کھڑی کیوں ہو گئی؟ جہان اس کے قریب آتا بولا۔ وہ ہمیں لینس اتارنے ہیں، ہم اس کی وجہ سے زیادہ بے سکونی محسوس کر رہے ہیں، وردہ اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ ہاں اتار لو جب تک میں چینج کر آتا ہوں، تم بھی اگر چینج کرنا چاہو تو کر لو، تاکہ یہ سب مجھے بے سکون نہ کرے، جہان زمینی انداز میں کہتا ایک آنکھ دبا کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وردہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جہان واش روم سے جیسے ہی باہر نکلا روم میں اندھیرا دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، پر جیسے ہی نظر بیڈ پر گئی تو مسکرانے لگا۔ اوہ، تم مجھ سے بچنے کے لیے سونے بھی لیٹ گئی؟ ویسے تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ نہیں چاہیے، جہان کہتا اس کے برابر میں لیٹا۔ وردہ کروٹ لیے آنکھیں نیچے لیٹی تھی۔ ہم کل لے لیں گے، ابھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، وردہ منمنائی۔ جہان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا ہی ہے، اچھا ذرا میری طرف کروٹ لو۔ نہیں، ہم اسی کروٹ سوتے ہیں، وردہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ لے رہی ہو یا؟ جہان کے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ جہان کے چھوتے ہی وردہ نے کروٹ بدلی۔ اب ٹھیک ہے؟ وردہ اندھیرے میں آنکھیں پھیلا کر بولی۔ جہان نے جواب دیے بنا اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ آسام جیسے ہی اپنے روم میں آیا، تعبیر کو بیڈ پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر وہیں جوتے اتار کر چلتا آہستہ سے بیڈ پر بیٹھتا اس کے نزدیک جا کر اسے دیکھنے لگا۔ تعبیر نے یوں ہی بیٹھے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم کیا مجھے دیکھ رہی تھی؟ آسام اس کے چہرے کو تھام کر پوچھنے لگا۔ آپ کے پرفیوم کی خوشبو سے، تعبیر نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ آسام اس کے جواب پر مسکرا رہا تھا، پھر اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ مٹاتا اس پہ جھک گیا۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا۔ صبح ناشتہ سب نے خوشگوار ماحول میں کیا۔ گھر پر ایک فرد بہت خوش تھا۔ چونکہ فنکشن رات کو تھا اس لیے سب اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوپہر تک سمل اپنی تینوں بھابھیوں کے ساتھ پارلر جانے لگی۔ غسان میں چاہ رہی تھی گھر پہ ہی تیار ہو جاؤں، زرغون آپ کو تنگ کرے گا۔ ایمان جاتے جاتے پلٹ کر ایک بار پھر اسے بولی جو سن ہی نہیں رہا تھا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ماشاءاللہ چاچو ہیں نا اس کے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ ایمان بھابھی آپ آرام سے جائیں، میں ہوں۔ پھر وہ دو جو بیٹھے ہیں نا، کس کھیت کی مولی ہیں، آپ ان کے ولیمے کے لیے اپنے لاڈلے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ زرم قریب آتا زور سے بولا۔ آسام اور جہان نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے گھورا پر کہا کچھ نہیں۔ بہت بڑی بات ہے زرم، اچھا پھر میں چلی جاتی ہوں۔ ایمان ہنستی زرم کے کندھے پر چپت لگاتی اپنے بیٹے کو پیار کر کے چلی گئی۔
جہان تیار ہو گئے؟ غسان اندر داخل ہوتے پوچھنے لگا۔ جی بھائی، بس کوٹ پہننا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جہان جواب دیتا بولا۔ غسان تیار کھڑا گود میں زرگون کو لیے ہوئے بولا۔ دودھ بنوانا تھا، خیر میں زرم سے کہتا ہوں، غسان مسکرا کر کہتا زرگون کی پیٹھ ہلکے ہلکے تھپتھپاتا باہر نکل گیا، جبکہ جہان صدمے میں رہ گیا تھا۔ چپ ہو جا میرے باپ، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ غسان سب کو تیار دیکھتا خود ہی روتے زرگون کو لیے کچن میں آیا۔ رانی اور اس کی ماں بھی نہیں تھی، کیونکہ خود ہی غسان نے انہیں بھیج دیا تھا۔ غسان سنگھ کے پاس آیا، ایک ہاتھ میں اسے جھلاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا فیڈر دھونے لگا۔ یار ایمان کب آؤ گی؟ جھنجھلا کر بڑبڑاتا جیسے ہی پلٹا، تینوں بھائیوں کو دیکھتا آنکھیں گھماتا سلیب پہ فیڈر رکھ کر زرگون کو بہلانے لگا، جبکہ تینوں اپنے کہکہے کا گلا گھونٹتے اندر داخل ہوئے۔ بھائی لائیں، ہم مدد کرتے ہیں۔ زرم دودھ کا ڈبہ لاؤ اور آسام پانی ابال لو، ابالنے کے بعد ٹھنڈا تم کرنا۔ آسام اس سے بولتا پانی رکھنے لگا۔ زرگون باپ کی گود میں ہاتھ کی 3 انگلیاں منہ میں چباتا پٹر پٹر اپنے تینوں چاچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ لاؤنج میں جائیں، ہم ابھی فیڈر تیار کر کے لاتے ہیں۔ زرم اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں، یہیں ٹھیک ہوں۔ غسان اپنے بھائیوں کو محبت سے دیکھتا مسکرا کر بولا۔ یہ لے بن گیا۔ کچھ دیر بعد جہان نے مسکرا کر فیڈر دیا۔ تھینک یو۔ غسان مسکرا کر کچن سے نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت ہی حسین، ارحان ہاتھ تھام کر بولا۔ دونوں بینکویٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کپلز کا ابھی فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ سمل ارحان کے کہنے پر شرمائی۔ ارحان آ جا تصویروں کے لیے۔ زرم دونوں کو دیکھتا ان کے پاس آ گیا۔ اچھا چلو، سمل جھٹ پر جوش ہو کر کہتی چلی گئی۔ کبھی کبھی تم کباب میں چربی لگتے ہو، ارحان نے گھور کر اسے کہا۔ چربی نہیں، ہڈی ابا، زرم نے ہنس کر کہا۔ جانتا ہوں، اب چلو میری بیوی کو بھگا دیا، ارحان اسے کہتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ زرم کھڑا رضیہ بیگم سے بات کر رہا تھا جب حورین پہ نظر پڑی۔ حورین اسے دیکھتی کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، زرم کی آواز پر حورین نے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، پہچانا یا بھول گئی؟ زرم کہتا خود ہی بیٹھ گیا۔ میری دوستیں کہتی ہیں کہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، حورین مسکراتی کندھے اچکا کر بولی۔ کیا تم فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زرم اس کے جواب پر آئی برو اچکا کر بولا۔ بالکل نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اور آپ تعبیر آپی کے دیور ہیں، اس لیے جواب دے دیا اور بس۔ حورین تپ کر بولتی کھڑی ہو گئی۔ زرم مسکراتے ہوئے پرسکون بیٹھا دیکھنے لگا۔ میں تو دوستی کرنے آیا تھا، خیر چلو انشاءاللہ پھر ضرور ملاقات ہوگی، زرم اسے کہہ کر چلا گیا، جبکہ حورین یوں ہی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی خوش اور پرسکون تھا۔ 10 بجے تک کھانا بھی کھول دیا گیا۔ سمل ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ارحان کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پہ اپنے بھائیوں بھابھیوں کے پاس آئی۔ اوپر چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر دادی کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی، پھر رضیہ بیگم سے کچھ کہتے غسان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکراتا اسٹیج پہ آیا۔ تھینک یو بھائی، ورنہ دادی ڈانٹ رہی تھی، لڑکی خدا نہ خواستہ گر نہ جانا۔ سمل دادی کی طرف بولتی ہنسنے لگی۔ ہم سب ہیں، غسان نے کہتے اسے سینے سے لگایا۔ آئی لو یو بھائی، آئی لو یو ٹو بچہ، غسان نے کہہ کر سر پر پیار کیا۔ جہان بھائی دیکھا، یہ موٹی چھپکلی سب سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہے۔ زرم جہان کو بتا کر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ ارے یار میں ہوں نا، آسام اس کے کندھے پر بازو رکھ کر بولا۔ آسام بھائی رہنے دیں، یہ ہے ہی جلا ہوا مرغا، کبھی اس نے کہا سمل میری بہن تم بہت اچھی ہو۔ کدو بیٹا میں کیوں بولوں تمہیں؟ زرم اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا۔ ہاں تو میں بھی کدو، میں کیوں بولوں؟ سمل بھی اسے گھور کر بولی۔ وہ تو تم ہو ہی، زرم مسکراتے ہوئے بولا۔ سمل غصے میں آگے بڑھنے لگی جب لڑکھڑائی، یکدم ارحان اور غسان نے اسے پکڑا، جبکہ سب گھبرا کر اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمل ٹھیک ہو تم؟ ارحان گھبرا کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں بالکل، سمل ارحان کو کہہ کر مسکرائی۔ زرم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ یار تم دیکھتی نہیں ہو کیا؟ زرم بس کرو، اب ایمان نے ایک دم اسے ٹوکا۔ اچھا سوری یار موٹی چھپکلی، تم میری بہت پیاری بہن ہو، زرم بولتا اسے سینے سے لگا گیا۔ تم بھی اسٹوپڈ، سمل سینے سے لگتے ہی مسکرا کر بولتی خود بھی اس کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ دونوں کو یوں دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ختم شد۔